سن 60 کی دہائی کے آخر میں پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آئی، اور وہ بڑی تبدیلی کچھ یوں تھی کہ وہ نعرے جو ہم اس سے پہلے لگاتے آئے تھے اسلام کے اور قوم کے، ان نعروں میں ایک بڑے نعرے کا نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ اس نے بہت کچھ بدل دیا، اور وہ نعرہ تھا عوام کا نعرہ، عوام کی سیاست کا نعرہ۔ جب ون یونٹ کے توڑنے کی بات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ ون یونٹ کو ختم کیا جائے، تو اس سے وطن یا قوم کا مسئلہ نہیں تھا، وہ لوگوں کے مسائل کی بات تھی کہ بھئی لوگوں تک وہ مسائل جو ہیں وہ ان کا حل پہنچتا ہی نہیں ہے اگر آپ ساری چیزوں کو سینٹرلائز کر کے چلیں گے۔ تو ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ ڈیموکریسی کا وہ ایسنس ہے جہاں سے عوام کی بات شروع ہوتی ہے، اور عوام کی بات شروع کرنے میں جو بڑی پارٹی جو سامنے آئی، جس نے آ کے کہا کہ جی مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، یہ نعرہ پہلے بھی لگایا گیا تھا لیکن کسی بڑے پلیٹ فارم سے جب لگایا گیا تو وہ پلیٹ فارم بالکل نیا نیا اس وقت بنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت جو نعرے لگائے، جو اپنی چار باتیں کہیں، اس میں اپنی معیشت کو، سوشلزم کو اپنی معیشت قرار دیا، جو بیسیکلی ایک ورکرز اکانومی کی بات ہے۔ تو مزدوروں کو بڑی امیدیں تھیں اس پارٹی سے، اور کئی دفعہ مزدوروں نے، مزدور تنظیموں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بھئی وہ پیپلز پارٹی ہی کی طرف دیکھتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ان کا پھنسا ہوا ہے۔ ہاں، بہت سے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اس سے ہٹ کے بھی ہوا ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کی طرف مزدور تنظیموں نے دیکھا، اور جگہوں پہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن جو ایک نیشنل لیول پہ مزدوروں کی بات کرنے والی مین سٹریم پارٹی کا نام جس کا لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھئی پیپلز پارٹی یہ کام کرتی ہوگی، اسی کو کرنا چاہیے، وہی کرتی، اسی کا ڈومین ہے، اسی کی یہ کانسٹیٹنسی ہے۔ مگر شاید مزدور کون ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ سامنے رکھیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کانسٹیٹنسی کس کی کیا ہے، پیپلز پارٹی کو کون لوگ سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی کو کون سپورٹ کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یاد رہے پاکستان میں مزدور تحریک، کسی بھی مزدور تحریک پہ پہلی دفعہ گولی چلانے والے بھی پیپلز پارٹی کے بانی سربراہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جب وہ صدر تھا۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور مزدوروں کا رشتہ جو ہے نا بڑا لو ہیٹ کا ریلیشن شپ ہے۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو مزدوروں کا حصہ ہے، مزدور ونگ جو ہے اس کی ایک بہت بڑی شخصیت حبیب جنیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ جنیدی صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ جنیدی صاحب یہ بتائیے کہ کیا پیپلز پارٹی کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مزدوروں کی سیاسی جماعت ہے، یا وہ مزدوروں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں اتنے سارے انٹرسٹ پائے جاتے ہیں کہ مزدوروں کا انٹرسٹ کہیں اس میں گم ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیبانی صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور ابتدا میں جو آپ نے بریف کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت آپ نے دریا میں کودے کو بند کیا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ پیپلز پارٹی کے سمجھنے میں معاشرے کے بہت سارے سیگمنٹس میں جو ہے مختلف آراء جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ انفیکٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک ایسے معاشرے، ایک ایسے سماج اور ایک ایسی ریاست میں جنم لیا کہ جہاں سیاست جو تھی اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ یہ نچلے یا مسوتی کلاس کی طرف جائے گی، بلکہ ایسا تھا کہ آپ تاریخ کے طالب علم بھی ہیں میں سمجھتا ہوں، اور بہت آپ جو ہے آپ کا گہرا مطالعہ ہے کہ قیام پاکستان کے فوری بعد سے جو سانحات ہوئے، قائد اعظم چلے گئے، لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، پھر جو ہے کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ آ گیا اور انہوں نے جو کچھ کیا پھر آپ کے سامنے۔ تو اس تمام صورتحال میں سمجھا یہی جا رہا تھا کہ سیاست کا جو حق ہے وہ صرف پریولیج کلاس کو ہے، میروں، پیروں، وڈیروں، جاگیرداروں اور دیگر طاقتور طبقات۔ اور اس معاملے میں ہم ایک عام فہم سا جو ہے جملہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ طاقتور طبقات کی ڈرائنگ روم جو ہے اس تک جو ہے سیاست مقید تھی۔ تو جب پیپلز پارٹی آئی ہے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب بالکل جو ہے کچلے اور پسے ہوئے طبقات کو اٹھایا ہے، اور میں طبقہ نہیں کہہ رہا ہوں طبقات، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اعلیٰ اس پہ فائز ہوتے ہیں، لیکن ان کا بھی استحصال ہوتا ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں
کہ تمام ایسے طبقات کو کہ جن کے حقوق سلب کیے جا رہے تھے، کچلے جا رہے تھے، ان کو اکٹھا کیا ہے، ان کی آواز بنے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح سے اس ملک کی سیاست میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب لے کے آئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور بہت دیانتداری سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹے چھوٹے گروپ، بہت ساری پارٹیاں، نظریاتی پارٹیاں، لیفٹ کے لوگ، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک میں، جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، عوام کے رائٹس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، غریبوں کے رائٹس کے لیے قربانیاں دی ہیں، کسانوں، مزدوروں اور سب کے لیے۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ یعنی ود ڈیو ریسپیکٹ انہوں نے پوری دیانتداری سے کام کیا، لیکن وہ اس کلاس کو جو ہے کہتے ہیں کہ اپریس کلاس کو متاثر نہیں کر سکے، انہیں اکٹھا نہیں کر سکے۔ یہ کیرزما جو تھا، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھا کہ انہوں نے اکٹھا کیا، اور ود ان نو ٹائم وہ آواز بن گئے اس ملک کے مزدوروں، کسانوں اور تمام کچلے اور پسے ہوئے طبقات کی۔ تو یہاں پر جو ہے پھر یہ دیکھا گیا کہ جی شہید ذوالفقار، اور یہ درست ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے تھے، وہ کوئی جو ہے کسی جو ہے غریب طبقے سے ان کا تعلق نہیں تھا، نہ ان کے کلاس کا کوئی تعلق تھا۔ ان کے والد جو تھے مرحوم، وہ بھی جو ہے جوناگڑھ کے وزیر اعظم تھے، اس طرح سے وہ ایک پریویلیج کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ہمیشہ اس چیز کو بھی جو ہے کنفیوز کیا گیا کہ جی ایک اتنے بڑے جاگیردار اور ایک اتنے بڑے طاقتور خاندان کا جو ہے نوجوان وہ کس طرح سے غریبوں کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے جو نعرے دیے، جو فنڈامنٹلز جو ہے پارٹی کے لیے متعین کیے، جو منشور دیا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ معاشرے کے مزدور، کچلے پسے ہوئے لوگوں کو کھڑا کیا جائے، ان کے رائٹس دلوائے دیے جائیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہے تاریخ ہے پاکستان کی، اور یہ ہمیں کہتے ہوئے جو ہے فخر محسوس ہوتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پاکستان میں سیاست کو میروں، پیروں، وڈیروں، جاگیرداروں، صنعت کاروں کے ڈرائنگ روم سے نکال کے عام لوگوں کی، کسانوں کے گھروں میں اور ان کے جھونپڑوں میں اور مزدوروں کے جھونپڑوں میں لے کر گئے۔ تو اس طرح سے بنیادی طور پہ تو بالکل یہ صحیح بات بھی یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ہمیں وسعت نظری سے بھی دیکھنا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، جو آج بھی قیادت ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جس طرح سے ہوا، محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ تشریف لائیں، پھر جس طرح سے وہ ایک داستان ہے، اور بہت غم انگیز داستان بھی ہے، لیکن ایک خاتون کی جرأت کی داستان بھی ہے کہ وہ نکلی ہیں، پھر آپ کے سامنے ہے کہ ان کا سر پھاڑا گیا۔ لیکن کبھی بھی جو ہے ہم نے اپنے کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے اپنے ویژن میں، اپنی سوچ میں، اپنے نظریات میں کبھی جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ادھر سے لے کے آج تک۔ صرف ایک جو ہے جملے کا اضافہ کیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہ شہادت ہمارا جو ہے ہماری جو منزل، تو وہ اسی چیز کو لے کے آگے بڑھی۔ پھر اس کے بعد بی بی آئیں، بی بی کھڑی ہوئیں، اور آپ کو یاد ہے کون جاتا ہے ایسے؟ کوئی تقاریر کے پیچھے جاتا ہے، کوئی کسی کی شکل کے پیچھے جاتا ہے، لوگ نظریات کے پیچھے جاتے ہیں۔ لوگ دیکھیں، عوام سے بہتر جج کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ لکھنے والا اس بات کو ہمیشہ لکھے گا کہ جب کبھی بھی فیصلہ عوام نے کیا ہے تو وہ درست فیصلہ ہوا ہے۔ 70 کا الیکشن ہو، آج کا الیکشن ہو، پیپلز پارٹی کو غریبوں اور مظلوموں نے کبھی جو ہے فراموش نہیں کیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بنیادی نظریات پر آج بھی اسی طرح سے قائم ہے جس طرح سے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھی۔ اب یہ سیاست ہے۔ ایک چیز اگر آپ کی بات، سوری میں کاٹ رہا ہوں، لیکن ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے اس وقت کہ جس طرح لیبر اکنامکس کا استعمال بھٹو صاحب نے اس وقت کیا، اس وقت بھی ملک اسی پر کھڑا ہوا ہے۔ آج بھی ہم جو ہے بے تحاشا ہمارے ایکسپیرٹس جو پیسے بھیجتے ہیں، اس ترسیل کی بنیاد پر ہمارا ملک کے اچھا خاصا زر مبادلہ آتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے جس طریقے سے اسی زمانے میں مڈ ایسٹ میں مزدوروں کا جانا، وہاں ان کے لیے ویزے کا بندوبست ہونا، ان کے لیے لیبر کی پریکٹس کی ایک لیگلائز کرانا، اس میں جو بھٹو صاحب کا کردار ہے وہ تو ظاہر نظر آتا ہے۔ اس سے بہت سارے
غریب لوگوں کو فائدہ بھی ہوا، ملک کو بھی فائدہ ہوا، اور اس وقت بھی پاکستان جو ہے وہ انہی دو قدموں پہ کھڑا ہوا ہے جو مڈل ایسٹ یا ویسٹ سے جو مزدور بھیجتے ہیں پیسے، اسی پر ہم کھڑے ہوتے ہیں زیادہ تر، ورنہ تو جو پیسہ اور قرضے کی صورت میں آتا ہے کسی شکل میں، وہ تو پھر کہیں نہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں اس طریقے سے تو بالکل کلیئر نظر آتا ہے کہ بڑا کردار ان کا، انہوں نے لیبر کی امپورٹنس کو اکانومی میں بھی سمجھا اور اس سے مزدوروں کو بھی فائدہ ہوا۔ لیکن کیا انہوں نے بیٹھ کے جو سٹیپس بھٹو صاحب نے بہت سارے لیے کہ کس طریقے سے پاکستان میں جو سرکاری پیسہ ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا استعمال نیشنلائزیشن کے بعد مزدوروں کی جیب میں ایک سیکیور جاب کی شکل میں جا سکے؟ یہ ہو سکتا ہے ان کے یہ پرپز نہ ہو، ان کی یہ ریزنز نہ ہوں، نیشنلائزیشن کی ریزنز کچھ اور ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیشنلائزیشن جو ہے وہ سرمایہ داروں کو زک پہنچانے کے لیے تھی، بینکوں کی نیشنلائزیشن اس لیے تھی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل کنگال ہو چکی تھی 71 کی جنگ کے بعد، تو پیسہ چاہیے تھا تو بینکوں پہ اسی لیے قبضہ کیا حکومت نے۔ تو یہ سب باتیں بہت سی کی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب بی بی شہید کی حکومت آتی ہے، اور اس کے بعد خاص طور پہ اب جب یہ زرداری صاحب کا جو زمانہ گزرا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے سندھ میں تو مسلسل وہ کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا مزدوروں سے یا تو کانفلکٹ رہا، اور اگر بینظیر بھٹو صاحبہ نے کوئی بات کہی بھی تو اس کی امپلیمنٹیشن میں، یعنی اگر انہوں نے مزدوروں کے حق میں کوئی بات کی تو اس کی امپلیمنٹیشن میں خاصے مسائل ہوئے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام، بینظیر بھٹو شہید کا اپنا پروگرام، لیکن ان لوگوں کو کی ریگولرائزیشن، ان کی نوکری کو مضبوط کرنے میں سب سے بڑا جو اڑچن بنی رہی وہ پیپلز پارٹی بنی رہی۔ تو یہ بھی تو آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا کوئی اندر سوچ جو ہے وہ اتنی ساری سوچیں، آپ نے کہا نا ایک طبقے کی بات نہیں ہے، کئی طبقات کی بات ہے، کچھ طبقات ایسے بھی تھے وہاں پہ اور ہیں جو مزدوروں کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ تجزیہ فرما رہے ہیں، بالکل کہتے ہیں کہ آپ کا حق ہے آپ کسی بارے میں بھی اظہار خیال کریں اور اپنے تجزیے میں اس کو لے لیں۔ سر میں تو سوال پوچھ رہا ہوں سر۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی ڈے ون سے جن نظریات پہ تھی آج بھی انہی پہ کھڑی ہے۔ آصف صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آصف صاحب نے جو ہے آگے بڑھایا ہے۔ آصف صاحب جو ہے، آصف صاحب کی پرسنالٹی اگر بی بی شہید کی شہادت کے بعد جو ہے سامنے نہ آتی تو ہمارے لیے، پارٹی کے لیے بھی بہت پرابلمس تھے، اور نہ صرف پارٹی کے لیے پرابلم تھے۔ آپ کو جو ہے یاد ہوگا کہ بی بی کی شہادت کے بعد جو ملک میں کیفیت تھی، ایک ہفتے تک جو ہے ملک بالکل جو ہے ایک جیم ہو کے رہ گیا تھا۔ سندھ میں تو ایسا لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے بھونچال آیا ہے، اور تمام اقتصادیات کا، زندگی کا سب پہیہ رک گیا تھا۔ جلاؤ گھراؤ والی پوزیشن تھی، لوگ سخت مشتعل تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن میں نے جس طرح سے جو ہے کراچی کا جو ہے حال دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کی دعاؤں سے زندگی بڑی اچھی خاصی دے دی ہے، تو میں نے بڑے بڑے ایجیٹیشن دیکھے ہیں۔ میں نے وہ امریکن اسپانسرڈ جو ہے ایجیٹیشن بھی دیکھا ہے قومی موومنٹ کا، اور اس صورت سے اور بھی دیکھے ہیں، لیکن اتنا بڑا ایجیٹیشن، اتنا بڑا جو ہے عوامی رد عمل، غصہ، اور جو کہ جلاؤ گھراؤ میں چلا گیا، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ دیکھیں، یہ آپ کرٹیسائز کسی کو بھی کریں، وہ کر سکتے ہیں، ایک جرنلسٹ کا حق بھی ہے، معاشرے کے ہر فرد کا حق ہے، لیکن آصف زرداری صاحب کو دو کریڈٹ جو ہے میں بالکل دیانتداری سے اور غیر جانبداری سے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے پارٹی کو ٹوٹنے سے بچایا، حالانکہ اتنا بڑے امتحان کے بعد کہ جب کہ اس کی سب سے بڑی قائد کو قتل کر دیا جائے تو پارٹی میں خلفشار بھی پائے، انہوں نے انٹیکٹ رکھا، اس کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو ہے ریاست کے خلاف اور ملک کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، اور پھر آپ کو بتایا کہ وہ مشہور معروف جو ہے، کہتے ہیں عارف صاحب کا جملہ، ان کا ہمارے آصف صاحب کا جملہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے۔ یہ کسی نعرے کے رد عمل میں وہ یہ کہہ رہے تھے، یعنی دوسری طرف ایک نعرہ لگ رہا تھا جو کہ پاکستان کے خلاف جا رہا تھا، نوجوان تھے، مشتعل تھے، جذبات تھے، تو لوگ لگا رہے تھے نعرے،
ان کا نہیں کھپے پاکستان کھپے. تو یہ دو کریڈٹ ان کو ہمیں دینے ہوں گے. اگر یہ دو چیزوں کو خدا نخواستہ نقصان پہنچتا، پارٹی کو نقصان پہنچتا یا وفاق کو نقصان پہنچتا، تو کیا صورتحال ہوتی، اس کا ہم ابھی کوئی تجزیہ کرنے نہیں بیٹھے، نہ وہ حالات آئے. تو ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میرا خیال ہے کہ آصف صاحب نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس پارٹی کی قیادت کریں گے. ایسا ان کی سوچ بھی نہیں تھی، نہ انہوں نے کبھی اس کا کوئی خواہش کا اظہار کیا، نہ وہ آگے بھی آتے تھے. لیکن حالات نے، تاریخ نے، بیوی کی شہادت نے یہ ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی. تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی، تو وہ انہوں نے کام جو تاریخ نے ان کے ذمے کیا تھا، انہوں نے اس کو بخوبی جو ہے ادا کیا. اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، پالیسی کے اختلاف رکھ سکتے ہیں، سوچ کے اختلاف رکھ سکتے ہیں، ان کے اپنے کہتے ہیں کہ وہ سب اس پہ بات ہو سکتی. لیکن یہ دو بہت بڑے کام جو ہے آصف صاحب نے کیے، جس کی وجہ سے آج ماشاءاللہ پاکستان کا وفاق بھی مستحکم ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہے. تو یہاں جہاں بات ہو رہی تھی کہ جو اس کی معیشت کے حوالے سے یا مزدوروں کے حوالے سے، تو میں آپ کو عرض کروں کہ طبقات کتنی ہی ہماری پارٹی میں موجود ہوں، طاقتور طبقات بھی ہوں، میر پیر بھی ہوں، صنعت کار بھی ہوں، جاگیردار بھی ہوں، پیسے والے ہوں، ایلیٹ کلاس ہو، لیکن کوئی بھی بیسک جو ہے کہتے ہیں فنڈامنٹل سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں آج بھی جو رومانس ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، غریب عوام کا، مزدوروں کا، کسانوں کا، کچلے اور پسے ہوئے طبقات کا. وہ آج بھی اسی طرح سے جو ہے سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کا ووٹ ہم اٹھاتے بھی ہیں آج بھی، جبکہ کہتے ہیں کہ ایک جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سازش ہوئی ہوگی یا جو ہے کہتے ہیں الیکشن کو جس طرح سے ریگ کیا گیا ہوگا یا جو بھی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ملک کے ہر حصے سے جو سب سے بڑا ووٹ ہمیں ملا ہے وہ اسی جو ہے کہتے ہیں مزدور طبقے کا، غریب طبقے کا، مفلوک الحال طبقے کا. ان کا اعتماد ہے، ان کا اعتقاد. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب پچھلی دفعہ بھی جب پارٹی ہماری سینٹر میں بھی تھی، یعنی وفاق میں بھی تھی اور سندھ میں بھی تھی، تو آج کے ہم ماحول میں دیکھیں، جبکہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جاتے ہیں، سوویت یونین جو ہے ٹوٹا ہے، پھر جو لیفٹ کا جو کہتے ہیں کہ حشر ہوا ہے، اور جس طرح سے جو ہے کہ جو ہے فری مارکیٹ اکانومی آئی ہے، گلوبلائزیشن، لینا دینا، دنیا بھر میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. عمران صاحب، چائنا میں کیا صورتحال ہے اور دوسرے ممالک میں کیا صورتحال ہے، لیکن جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق، اس نے نقطہ چینج نہیں کیا ہے، کاما فل اسٹاپ چینج نہیں کیا. جو باتیں کل ہم کرتے تھے آج بھی کرتے تھے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا. ہاں یقیناً امپلیمنٹیشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اس ملک کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ جانتے ہیں، ابھی ہم یہاں میٹنگ بھی کر رہے تھے، فرد پروین صاحبہ کی صدارت میں میٹنگ بھی ہو رہی تھی. تو اسٹرکچر کا مسئلہ ہے، گورننس کے مسئلے ہیں، نئے مسائل ابھر کے آ رہے ہیں، پرانے مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اداروں کا مسئلہ ہے، اداروں کے اندر جو ہے کہتے ہیں تحریک نہیں ہے، مختلف جو ہے کہتے ہیں کلاسز میں جو ہے، تو یہ بیوروکریسی بھی ہے، اس کی بھی ریفارم کی ضرورت ہے، اور ہم یہ بات بھی کرتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم سینٹر میں رہے، ہماری پارٹی رہی، مطلب ہماری پارٹی سینٹر میں رہی، ہماری پارٹی آج بھی سندھ کے اندر ہے، تو جتنے زیادہ لیبر پرو ورکرز لیبر لاز ہمارے حکومت کے دور میں، ہماری پارٹی کی حکومت کے دور میں بنے ہیں، خواہ وہ مرکز میں ہو خواہ یہ ادھر ہو، آج بھی ہم کلیم کرتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بامقصد لیبر پالیسی اور لیبر کانفرنس جو ہوئی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی تھی. اور آج بھی جو ہے کسی بھی صوبے میں سب سے پہلی جو لیبر کانفرنس، فریقی لیبر کانفرنس کی گئی ہے وہ سندھ کے اندر جو ہے کی گئی. اس میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہماری جو ہے ٹرائپرٹائٹ لیبر اسٹینڈنگ کمیٹی بنی ہے، فرد پروین صاحبہ اس کی ممبر ہے، میں بھی اس کا ممبر ہوں. اور یہاں ہم نے سندھ میں پھر جو ہے ریکارڈ قانون سازی کی، کسی اور صوبے میں نہیں ہوا ہے. ہوم بیس ورکرز کا قانون یہاں آیا ہے، ڈومیسٹک ورکرز کا قانون جو ہے وہ اس وقت جو ہے گیا ہوا ہے منسٹری آف لا میں، وہ آ جائے گا تو لاکھوں. اور آپ جو ہے پتہ کیجئے گا، اور آپ کا اس پہ بالکل آپ کی اس کے اوپر نظر بھی ہوگی کہ ہوم بیس ورکرز کے حوالے سے رولز بھی بنے ہیں. اب اندازہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ کم از کم اس سے 7 لاکھ، کوئی کہتا ہے 17 لاکھ، یعنی لاکھوں خواتین جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گی. پھر جب ڈومیسٹک ورکرز کا قانون آ جائے گا، ایکٹ بن جائے گا، تو گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں، یہ بیچارے موپ کرنے والے لوگ، اور یہ جو ہے خدا بھلا کرے چوکیدار، ڈرائیور، مالی، جن کی کوئی گنتی نہیں ہوتی، یہ لاکھوں کی تعداد میں مستفید ہو. ہاں یہ میں ایگری کرتا ہوں، اور میں خود اس بات کا بہت بڑا کریٹک ہوں
کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ہمارے صوبے میں بلکہ پورے ملک میں کہ لیبر لاز ہم نے بنائے ہیں، امپلیمنٹیشن جو ہے سب سے کمزور پہلو ہے، اور وہ ذمہ داری ہے کس کی امپلیمنٹیشن کی، گورننس کی ذمہ داری امپلیمنٹیشن آف ہے لیبر لاز یا کسی بھی قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے جنید صاحب، امپلیمنٹیشن تو گورننس کی ذمہ داری ہے، اور سندھ میں گورنمنٹ آپ کی ٹھیک ہے، ہاؤس کی نے لا بنایا، سندھ اسمبلی نے قانون بنایا، پیپلز پارٹی کی میجورٹی یقیناً، لیکن وزیر اعلیٰ اور حکومت جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی، تو اگر امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ تو گورننس کی ناکامی ہوئی، یہ بھی اور یہ ناکامی ہر جگہ نہیں ہوتی، پیپلز پارٹی وہاں بہت کامیاب ہوتی ہے جہاں بہت سارے انٹرسٹ اس کے اپنے ہوتے ہیں، یہاں ناکامیاں کیوں ہو رہی ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے قانون بنایا ہے لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہم امپلیمنٹیشن کی پرابلم ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہمیں کہنا پڑ رہا ہے؟ ایک تو ویڈیو ریسپیکٹ، ایک تو میں اس بات سے ڈس ایگری کروں گا کہ جہاں پیپلز پارٹی جو ہے وہ انٹرسٹیڈ ہوتی ہے وہاں امپلیمنٹیشن ہو جائے، پیپلز پارٹی ادھر بھی فلی انٹرسٹیڈ ہے کہ امپلیمنٹیشن سر وہ اپنی لیجسلیشن پہ بھی سے بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے، مثال کے طور پہ وہ جو مائنورٹیز کے سلسلے میں، غیر مسلموں کے سلسلے میں ایک بل تھا کنورژن کے حوالے سے اور شادیوں کے فورس میرجز والا، اس سے ایک دم سے یہ پیچھے ہٹ گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو، تو جہاں ان کا اپنے سیاسی انٹرسٹ ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی سے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں پھر یہ طے ہوا تھا اچھا جی اس میں ہم آگے نہیں بڑھتے، سب کچھ کرنے کے بعد اسمبلی کی میجورٹی کے باوجود آصف صاحب نے طے کر لیا تو پیچھے ہٹ گئے، تو پیپلز پارٹی تو پیچھے بھی ہٹ جاتی ہے، لا بنانے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن، آپ خود کہہ رہے ہیں امپلیمنٹیشن کے مسائل ہیں، نہیں کہلاتا ہے بلکہ یہ مختلف ویو پوائنٹس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوچنا ہوتا ہے اور اس کے بعد سر وہ تو اب تو عمران خان کے تناظر میں تو اس کو یو ٹرن کہتے ہیں، وہ آصف بھائی نے لے لیا، جو ہم نے نہیں، بالکل نہیں، جو ایکٹس ہم نے بنائے ہیں، جو قانون بنائے ہیں، بالکل جو کسی حوالے سے ہو اس حوالے سے بالکل جو ہے کہتے ہیں کہ پارٹی سیریس ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرے گی۔ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ ہاں، گورنمنٹ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ بھی جو ہے ٹرائیپارٹائٹ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری امپلیمنٹیشن آف لیبر لاز یا کوئی بھی قانون، 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے ورکنگ کلاس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو 3 اسٹیک ہولڈر ہیں، ایک خود ورکرز ہیں، ایک امپلائرز ہیں اور تیسری گورنمنٹ ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امپلائرز ہیں، امپلائر سہ فریقی کانفرنسز میں آ کے، سہ فریقی جو ہے کمیٹیز کے اندر آ کے وہ ایگری بھی کرتے ہیں، اتفاق رائے کے ساتھ جو ہے قوانین بنتے ہیں، لیکن وہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، یہ اس میں ان کے پاس بھی کوئی اس کا جو ہے مثبت جواب نہیں کہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتا ہے۔ اسی صورت سے جو ہے اب ہم آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ورکنگ کلاس کی طرف خود کی، جس کے حق میں یہ قوانین بنائے جاتے ہیں، وہ اتنے انآرگنائزڈ ہیں، ہم اتنے کمزور بھی ہیں لیکن ہم اس وقت انآرگنائزڈ بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فار دی لاسٹ کوئی 25-30 سال سے جو ہے، بلکہ زیادہ عرصہ اب تو ہو گیا ہے، کوئی 35-40 سال سے جو ہے ٹریڈ یونین موومنٹ جو ہے وہ ڈیکلائن کے اوپر ہے، وہ انحطاط کی طرف جو ہے مسلسل جاری۔ اچھا، پھر اسی صورت سے جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے، پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے، جو ہمارے ادارے، اس میں جو پیپلز پارٹی کا کردار ہے اس پہ بھی بات ہمارے صوبے میں نہیں ہے، گورننس کا پرابلم ہمارے صوبے میں نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بیوروکریسی کا پرابلم صرف ہمارے صوبے میں نہیں ہے۔ تو اب یہ میں تو آپ قطع کلامی معاف کہتا ہوں کہ طاوت کی بیوروکریسی ریفارمز نہیں ہوں گی، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جنید جی صاحب، میرا ایک سوال ہے جی، آئین کے تحت جو ریاست کی تعریف لکھی گئی ہے اس میں نہ عوام آتے ہیں نہ بزنس مین آتے ہیں، اس میں حکومتیں آتی ہیں، اس میں ہاؤسز آتے ہیں، اور نتیجے میں سب سے ریاست کی طاقت سندھ میں صوبے کی حد تک پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ہاؤس میں بھی میجورٹی ہے اور ظاہر ہے اسی وجہ سے اس کی حکومت، تو حکومت بھی ان کے پاس ہے، قانون بنا بھی سکتے ہیں اور بنایا انہوں نے، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور امپلیمنٹ بھی وہ کرا سکتے ہیں، وہ مزدوروں کی تحریک نہیں کرائے گی، وہ جو ہمارے سیٹھ بھائی جان ہیں وہ اپنی خوش دلی سے نہیں کرائیں گے، وہ حکومت کو کرانا ہے، وہ ان کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، اور حکومت کے پاس اختیار ہے، حکومت کے پاس فورس ہے، وہ کرا سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے ہم نہیں کرا سکتے۔ نہیں، میں اس بات سے دیکھیں ویڈیو، میں آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ بیسک ذمہ داری جو ہے وہ بالکل الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہی آتی ہے، کسی بھی حکومت کے اور اوپر، اس کے پاس اس کی طاقت ہے یہ چیزیں کرنے کی، ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور ریاست کی طاقت کو وہ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، ریاست جو ہے، لیکن بات پھر بھی وہیں پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ کن حالات میں ادارے ہیں، کس طرح سے اس ملک کے ساتھ جو ہے اداروں کا جو ہے حشر ہوا ہے، بار بار انٹرونشن نے، بار بار مارشل لاز نے، بار بار آمریتوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اداروں پہ بھی اثر انداز ہوئے، ادارے کمزور ہوئے۔
اچھا پھر یہ گورننس کا پرابلم ہے. دیکھیں آپ جو ہے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ بیسک ایشو اس وقت پاکستان میں جہاں اور بہت سارے ایشوز ہیں گورننس کا پرابلم ہے, گڈ گورننس, اس میں ہم اکثر بات ہی کرتے رہتے ہیں. اب میں دیکھیں نہ انقلاب وغیرہ کی بات نہیں کرتا, میں سمپلی جو ہے ایک سادہ سے انسان کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے آپ ریفارمز کو کچھ بھی سمجھیں, ٹیکنیکلی آپ اس کو کچھ بھی سمجھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو ہے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں بھی لا سکتے ہیں تو ریفارمز تو ہم کریں. ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا, اداروں کو ریفارم کرنا پڑے گا, اصلاحات لانی پڑے گی, تبھی جا کے جو ہے یہ معاملات جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. میں ایگری کرتا ہوں کہ اتنے زبردست اصلاحات کے اتنے زبردست قانون سازیوں کے باوجود, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہم نے کام سندھ میں کیا ہے پچھلے 5-6 سال کے اندر, لیبر لیجسلیشن جو ہم نے کیے, جو ایکٹس ہم نے بنائے, ایک طرح کا خاموش انقلاب آ جائے گا اور بہت بڑی میجارٹی جو ہے اس سے مستفید ہوگی. ابھی اللہ کرم سے ہماری گورنمنٹ لا رہی ہے, بے نظیر کارڈ لے کے آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ یونیورسلائزیشن آف سوشل وہ کیا کہلاتا ہے, سوشل سیکیورٹی, آپ نے اچھا کیا, تو وہ اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں, وہ کارڈ بن رہے ہیں, اور اس سے جو ہے کہتے ہیں لاکھوں لوگ جو ہے مستفید ہوں گے. میرے خیال ہے جنوری میں وہ لانچ ہونے کی امید ہے, اور وہ نادرا کو کام دے بھی دیا گیا ہے کہ جو بھی شہری ہے وہ کچھ تھوڑی سی کنڈیشنز پورا کرے گا, وہ جو ہے بہت ساری سہولیات کا جو ہے وہ جو ہے حقدار ہو جائے گا. تو کام تو ہو رہا ہے ایز فار ایز پالیسیز کنسرن, اس میں مجھے کوئی کمی دکھائی نہیں. ہاں امپرومنٹ تو ہوتی ہی رہنی چاہیے, بات تو آگے بڑھتی ہی رہنی چاہیے. اچھا لیکن میں ایگری کرتا ہوں کہ گورننس کا پرابلم ہے. میں پھر بھی جو آپ سے میں ایگری کرتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن ہماری ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن یہ ٹرائیپارٹائٹ ذمہ داری بھی آپ مانیں گے آج کے دور میں, یہ ٹرائیپارٹائٹ ذمہ داری بھی ہے. سب کی ذمہ داری ہے, مضبوط ٹریڈ یونین نہیں ہوں گی, سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے, اور حکومت اپنے جونیئر پارٹنرز کی کمزوری پر پیچھے نہیں ہٹ سکتی. نہیں کر رہا, لیکن ساتھ ہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا میرا ایک سوال ہے, دیکھیے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو مزدوروں کے لیے سب سے بڑے سٹیپس لیے ہیں وہ عموماً یہ کیا ہے کہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں, اور اس لیے کہ اس ملک میں نوکری بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی ہے یہ آگے چل کے گورننس کے مسائل بنا دیتی ہے, اس لیے کہ پھر آگے لوگ کہتے ہیں کہ جی چھانٹی کی جائے لوگوں کو اور گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے. گولڈن ہینڈ شیک دینے میں کتنا پیسہ سرکار کا گیا, ریاست کا پیسہ گیا, اور یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے جو لوگوں کو ہائر کیا وہ غلط ہائر کیا, نمبر 1. نمبر 2 کرپشن کے تھرو ہائر کیا, اور نمبر 3 بالکل کسی میرٹ کے بغیر ہائر کیا. آپ کی ضرورت تھی غریب آدمی کی, آپ نے اس کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ آدمی وہاں فٹ بھی ہوتا ہے, یہ بہت کہا جاتا ہے, اور یہ بعد میں ثابت بھی ہوتا ہے جب آپ بیٹھ کے کہتے ہیں اچھا چھانٹیاں کی جائیں تو یہ بہت ساری چیزیں نکل کر آتی ہیں. یہ پالیسی میرے خیال میں اب پیپلز پارٹی ڈسکنٹینیو کر دے گی اگر اب وہ پاور میں آتی ہے کہیں پہ. ہم نے سندھ میں بھی دیکھا, سندھ میں اب ان کی یہ اپروچ نہیں ہے, اب وہ لوگوں کو نوکریاں دے کر نہ بے روزگاری سے لڑنے جا رہے ہیں, نہ لوگوں کو خوش کرنے کی سیاست کر رہے ہیں. اب وہ اس سیاست سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے, اب ان کے ذہن میں کچھ اور آئیڈیاز ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ مزدوروں کے کون سے بڑے ایشوز ہیں جو اس وقت آپ کو مزدوروں کے, غریب لوگوں کے, جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی اس پر کام کرے گی اگلے چند سال میں, اگلے سال یا اس سے اگلے سال, بہرحال انتخابات یا اس سے اگلے سال انتخابات اب ہیں, تو ابھی سے بیٹھ کے اس پہ یقیناً پالیسیز تو کچھ تو بنی ہوں گی. تو وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اس وقت مزدوروں کے, مزدور طبقے کے اور غریب لوگوں کے بڑے ایشوز ہیں جس پہ پیپلز پارٹی کام کرنا چاہتی ہے, اور وہ کیا کام کرنا چاہتی ہے, کیا اس کی سوچ کیا ہے اس حوالے سے؟ کوئی 2-3 چیزیں اگر بتائیں تو بہت اچھا ہوگا. اس میں جو ہے سب سے پہلی بات یہ کہ صرف مزدوروں کے حوالے سے نہیں, ایز اے ہول جو ہے پورے معاشرے سے غربت کا خاتمہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ترجیحات میں جو ہے شامل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں مزدوروں کے حوالے سے اگر آپ اسپیسیفک بات کریں تو ہمارے لیے جو سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہوگا, آج بھی ہے, کل بھی ہوگا اور فیوچر میں بھی ہوگا, کہ جو ایکٹس ہم نے بنائے ہیں, جو قوانین ہم نے بنائے ہیں, اس کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے اس پر جو ہے عمل درآمد کیا جائے. آج کی دنیا بہت ہے تو پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ آج کی دنیا کے سے ہم آہنگ ہونی چاہیے. اور اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم IMF اور ورلڈ بینک کے نیچے دبے ہوئے ہیں, اسی کے دباؤ کے اندر پالیسیز بن رہی ہیں, اس کی وجہ سے غربت اور بڑھ رہی ہے. ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جابز تھی,
تو اگر ہم نے اگر پارٹی نے جابس دی ہیں، اس کی گورنمنٹ نے جابس دی ہیں، تو اس کے بعد ان اداروں کو سنبھالنا بھی جو ہے وہ ہمارا ہی کام تھا۔ جب اتنی بڑی بڑی جاب دی تو ہمارا تو انٹینشن اچھا ہی تھا، لیکن بعد کے آنے والی حکومتوں نے اس کو اس طرح سے برقرار نہیں رکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی جو ہے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر تھے، تو ایک ہم پروگرام BISP لے کے آئے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کے آئے تھے۔ اس کے اندر جتنے بھی سرکاری ادارے جس کے اندر حکومت کا کوئی بھی انٹرسٹ تھا، اس میں جو ہے شیئر ہولڈر بنایا گیا تھا وہاں کے ملازمین کو۔ ایک آدھ اداروں میں اس پہ عمل درآمد ہوا، اور آپ کو جان کے یقیناً آپ کو مسرت ہوگی کہ وہاں سے جب ایک سیکیورٹی گارڈ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ ریٹائر ہو کے گیا ہے، تو اس دور میں 50 55 60 لاکھ روپے لے کے گیا ہے، اس کو حصے دار بنایا گیا تھا۔ دوسری حکومت آئی، نون لیگ کی حکومت آئی، انہوں نے اٹھا کے اس پالیسی کو جو ہے پھینک دیا دور، اور آج اس پالیسی کا پتہ ہے۔ تو انٹینشنز تو سارے اچھے ہیں، عمل درآمد کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت جو ہے بلکہ وہ بیوروکریسی کے اندر ہوتی ہے۔ بیوروکریسی میں ڈیڈیکیشن کی بھی ضرورت ہے، تبدیلی کی بھی ضرورت ہے، اچھے نوجوانوں کو لانے کی ضرورت ہے، پرانے جو ہے کہتے ہیں زنگ آلود سسٹم سے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ انٹینشنز دیکھیں آپ سارے اچھے ہیں، اتنے لیبر لاز لے آئیں ہم، اتنی سوشل ریفارمز لے آئیں، اتنا ہم جو ہے کہتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی کو جو ہے کہتے ہیں عام کر دیں، اتنا ہم جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے آئیں، بے نظیر، یہ سب دعوت کہ اس پہ آنیسٹ عمل ہمارا اگلا جو ہے اسٹیپ یہی ہوگا۔ اگلی حکومت جو ہوگی، اور آج کی بھی جو، آج ہم صوبے میں یہ کوشش کر رہے ہیں، میں جو ہے خود میری کوئی جو ہے حکومت میں ذمہ داریاں نہیں ہوں، بٹ ایز اے ورکر آف دا پارٹی اور ایک لیبر ونگ کا میں ان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، میں آپ یقین کریں گے میں سب سے زیادہ میں خود اپنی پارٹی کے اندر بیٹھ کے میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں، اور ہم بات کو اٹھاتے ہیں، اور بات ہر اسٹیج پہ سنی جاتی ہے، چیئرمین کے لیول پہ سنی جاتی ہے، چیف منسٹر کے لیول پہ سنی جاتی ہے، جب پرائم منسٹر ہمارا ہوتا ہے تو اس کے سامنے بھی ہم بات کرتے ہیں، اور سب کوشش کرتے ہیں، لیکن پورے آبے کا آبا بگڑ چکا ہے۔ عمران صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک کیا یہ صرف سندھ کا مسئلہ ہے؟ کیا جو ہے کہ بلوچستان میں کیا صورت حال ہے، پنجاب میں کیا صورت ہے؟ میں غلط چیزوں کے اندر جو ہے تقابل نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پورے ایز اے ہول ہمارا اپنا مسئلہ ہے، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے سسٹم کا مسئلہ ہے۔ وی ہیو ٹو ریفارم دا سسٹم ایز ویل۔ بالکل نہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے، اور پیپلز پارٹی ایک قومی سیاسی جماعت ہے، بالکل ایک قومی سیاسی جماعت ہے، اس کو کہیں ایک جگہ پہ فوکس کر کے، اس وقت چونکہ سندھ میں حکومت ہے تو صرف سندھ کی بات نہیں کرنی چاہیے، بات بھی اس کو پوری کرنی چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے اپنی جگہ۔ جنید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج شریک ہوئے اور ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتی ہے، اور یقیناً اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور بہت سے لوگ میرے دیکھنے والے بھی اختلاف رائے بھی کریں گے، اتفاق بھی کریں گے، لیکن یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس وقت باقی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو مزدوروں کی بات بھی کر رہی ہو، لہذا اگر پیپلز پارٹی مزدوروں کا نام بھی لے رہی ہے تو مزدوروں کو کوئی امید شاید ہوگی کہ پاکستان کی سیاست میں ان کی کہیں کوئی جگہ ہے۔ اگر یہ ہوپ موجود ہے، یہ امید زندہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں یقینی طور پر جو عام آدمی ہے اس کی امیدیں زندہ رہیں گی، اور اگر یہ رہے گا تو پھر یہ اس ملک سے محبت کرنے والے بڑھیں گے اور یہاں سے بھاگنے والے کم ہو جائیں گے۔ خواتین حضرات اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔